جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 5 ہم پڑھ رہے تھے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ آج ہم اس کی مشق سٹارٹ کریں گے پیارے بچوں۔ تو اپنی پینسل کو اپنے ہاتھ میں لے لیجیے اور درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، اپنے نفس کو رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور اخلاقی صفات سے مزین کرنا کہلاتا ہے۔ درست جواب ہے تصوف۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 98 یعنی کہ 98 ہجری کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر بزرگ ہیں۔ اس کا درست جواب ہے تابعی۔ نمبر 4، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا 10 سال کی عمر میں۔ نمبر 5، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا تیفور۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے تصوف کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 88 یعنی 88 پر پہلے پیراگراف کی پہلی لائن میں ملے گا کہ تصوف کا کے معنی ہے اپنے نفس کو رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور اخلاقی صفات سے مزین کرنا۔ سوال نمبر 2، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام سے نوازا تھا؟ اس کا درست جواب پیج نمبر 89 پر لاسٹ 2 لائنز میں ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت علماء، فقہاء، شعراء، ادباء، صوفیاء اور اولیاء کے درمیان روشن آفتاب کی مانند تھی جس کی روشنی سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ صفحہ نمبر 88 پر اس کا جواب پہلی لائن میں ہی موجود ہے کہ 5ویں پشت میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 89 پر پہلی لائن میں موجود ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حسن رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا۔ پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سوال نمبر 5، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب اور جائے پیدائش تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب پیج نمبر 89 پر حضرت بایزید بسطامی کے حالات زندگی کی پہلی لائن میں موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیفور، کنیت بایزید اور لقب سلطان العارفین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر بسطام میں پیدا ہوئے اور بسطام ایران کا علاقہ ہے۔ اب آتے ہیں سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و شخصیت پر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 89 پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی موجود ہیں۔ یہاں پر آپ نے پہلی ہیڈنگ ان کے تعارف کی دینی ہے جس میں آپ نے ان کا نام، والد کا نام، کنیت اور لقب سید الطائفہ بیان کرنے کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ دینی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی اور آباء و اجداد کے تعلق کی، اور اس کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ آباء و اجداد کا تعلق نہاون سے تھا۔ اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ علوم دین کی تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی اور کون سے کاروبار میں مصروف رہے؟ شیشہ گری کے کاروبار میں بھی اس کے ساتھ ساتھ مصروف رہے۔ پھر آپ نے ان کی خانقاہ کے بارے میں بتانا ہے جس کی آپ ہیڈنگ دیں گے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خانقاہ تھی جس نے بعد میں ایک ادارے کی شکل اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح اور شریعت کی پابندی پر آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہیں سوائے اس کے جو قدم بقدم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی اتباع کرے۔
یہ یہاں تک اس پہلے لانگ کا آنسر موجود ہے، جس میں آپ نے ان کی مکمل سیرت و شخصیت کا حوالہ دے کر پیراگراف کے ساتھ ساتھ آپ نے ہیڈنگز پہ بھی زور دینا ہے اس میں۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کریں۔ تو پیج نمبر 88 سے 89 پر موجود ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ آپ نے بالکل اسی طرح اس سوال نمبر 2 کو بھی ہیڈنگز کے ساتھ بنا کر تعارف اور پھر ان کی دعا جنہوں نے ان کا نام رکھا اس کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، جو کہ امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضا میں ہوئی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ یہ ایک بعمل عالم بعمل فقہ اور علم حدیث کے ماہر صوفی مجاہد اور مدرس تھے۔ ساتھ میں حضرت حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے عالم، جامع کمالات، فقیہ، عابد، زاہد، کثیر العلم اور حسین و جمیل تھے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے وصال کے بارے میں آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پورا یہ واقعہ کہ آخر میں جب نماز جمعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بصرہ امڑ آیا۔ یہاں تک یہ تفصیلی جواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے حوالے سے موجود ہے۔ اب آتے ہیں سرگرمی برائے طلبہ کی طرف کہ مذکورہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مختصر حالات زندگی پر مشتمل معلوماتی چارٹ بنائے، جن میں ان کے نام، القاب، ولدیت، پیدائش، عمر، تصانیف اور وفات وغیرہ شامل ہوں۔ ساتھ ہی رہنمائی اساتذہ موجود ہے کہ مذکورہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حالات زندگی اور تعلیمات پر کمرہ جماعت میں مکالمہ کا انعقاد کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔